السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ ہمارے اوپر زبردستی لوگ مسلط کیے گئے، ملک کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کو اس لیے جیل میں ڈالا کیونکہ ان سے نظام کو خطرہ ہے۔ فیصلہ سازوں کو لیڈر نہیں غلام چاہیے۔ یہ بیان ہے جی کے کے سی ایم کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی لوگ مسلط ہم پر کیے گئے ہیں، اور خان کو جیل میں ڈالنے کی وجہ اس نظام کو ان سے خطرہ ہے، اور فیصلہ سازوں کو لیڈر تو نہیں چاہیے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو آج ان کے وزیر نے صاف طور پر یہ بات کی ہے کہ نہروں کا منصوبہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، واپس نہ لینے پر حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ یعنی کہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر یہ منصوبہ کمپلیٹلی بند نہیں ہوتا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی یہ حکومت جو ہے برقرار بھی ہے۔ اور لیکن کیا اس سے پہلے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے علیحدہ ہونے کی، کوئی ڈیڈ لائن بھی دے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ کیونکہ اب کل جو ہے 18 اپریل کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد میں، اور وہ بھی 6 کنالز کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں، آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آئے پی ٹی آئی رہنماؤں اور عمران خان کی 3 بہنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے۔ عمر ایوب، حامد رضا، احمد بچر اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اب اسٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ یہ تمام حکومتی دعوے کس حد تک درست ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، یہ دعوے جو ہیں وفاقی حکومت کے، جس کا حصہ ہیں آپ لوگ بھی، کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیے، اکانومی میں بہتری بالکل آئی ہے، اور ہماری تعاون، ہماری مشاورت اس میں باقاعدہ شامل ہے۔ جو بھی ہمارا تجربہ ہے اس کے بنیاد پہ، اور کچھ جگہوں پہ پالیسیز پہ ہمارا اختلاف ہے، وہ ہم بتلاتے رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ 6 نہروں پہ ہے، چولستان کے ڈیزرٹ کے لیے، اور اس پہ ہم نے واضح بیان میں دے دیا۔ ہمارے جو چیئرمین ہے پی پی پی، انہوں نے بھی، اور پاکستان نے بھی، کہ ہم مرکز کے ساتھ اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس چیز کے اوپر ہم نے ابھی سے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ اگر آپ نے مسئلے کو حل نہیں کیا تو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور آج آپ کو اس کسی حد تک کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی مل گئی کہ ہم حکومت توڑنے کا بھی اندیا دے رہے ہیں۔ لہذا یہ حکومت کو بڑے واضح کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بلوچستان کے نہروں کے مسئلے پہ مشاورت کی جائے، بیٹھ کے بات کی جائے۔ سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ ہم نہیں دے سکتے کسی اور صوبے کو۔ سندھ کو بنجر بنا کے کسی اور صوبے کو زرخیز بنانا یہ پیپلز پارٹی کے لیے موت ہوگا۔ تو ہماری وہ ذمہ داری کندھے پہ ہے، جس جو مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہوں قومی اسمبلی کا، اور اس پہ ہم نے بڑی بحثیں کی ہے، ہر طرح کے آرگومنٹ ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر یہ ہوا، دیکھیے حکومت آلریڈی 2 صوبوں میں انتشار کا شکار ہے، بلوچستان اور کے پی کی۔ اب یہ تیسرے صوبے میں پانی کے مسئلے کے اوپر اگر آپ مہاگرائی کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ملک حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہ 3 صوبوں میں آپ مخالفت برداشت کر رہے ہیں۔ لہذا حکومت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ جو کنٹروورشل پروجیکٹ ہیں، کالا باغ ڈیم جیسے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بڑے واضح میسج مل جانا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور نہیں تو پھر ابھی وقت آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کو فائنینس بل کہتے ہیں، پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرانا ہوتا ہے، اس میں ہماری مدد، ہمارا عددی نمبری درکار ہے، ضرورت ہے۔ تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایک معیشت جو بہتری کی طرف نکلی ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی اہم چیز یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، بات تو درست ہے، لیکن ظاہر نون لیگ کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جس میں
جو میٹنگز ہوئیں اور اس میں آصف زرداری صاحب نے ہاں کر دی، اور لیکن بعد میں ظاہر ہے 6-7 مہینے خاموشی رہی آپ کی جانب سے، لیکن پھر جب قوم پرستوں اور دیگر جماعتوں نے معاملہ اٹھایا تو پھر آپ لوگوں نے 6 کینالز کے حوالے سے اب آواز اٹھانا شروع کی ہے۔ دیکھیں آصف زرداری صاحب کبھی بھی ایگزیکٹو پوزیشن نہیں رکھتے. ایگزیکٹو پوزیشن سائن کرنے کی، ڈیسیجن لینے کی، آرڈر کرنے کی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے، شہباز شریف کے. میں نہیں سمجھتا انہوں نے ایگزیکٹو پوزیشن میں کوئی سائن کرا ہے، نہیں سائن نہیں کیا، اخلاقی اجازت جو ان کو بتائے گئے ہیں. لیکن ایک منٹ، 23 مارچ کا جو بیان تھا آصف علی زرداری صاحب کا، انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے منع کرا کہ جی اس پروجیکٹ کے اوپر ہم حکومت کے خلاف ہیں. پھر بلاول صاحب نے غریب خدا بخش میں خود ساتھ میں تھا، بڑے واضح بیان 2-3 بار دیا کہ اس میں ہم وفاق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہمارے راستے علیحدہ ہیں اور ہم علیحدہ راستے اختیار کریں گے. اور اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس اسٹیج پہ آ گئی ہیں کہ ہم حکومت چھوڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم فائنانس بل کو سپورٹ نہ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی، اور یہ حکومت کے لیے دانشمندی ہوگا کہ بہت بیٹھ کے اس پروجیکٹ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتائیے، آپ تمام موجود بھی ہیں، آپ اسمبلی میں موجود بھی ہیں، تمام لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں آپ کی، یہ ڈیڈ لائن دینے کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 4 اپریل کو گڑی خدا بخش میں کہا، اس سے پہلے پارلیمنٹ میں زرداری صاحب، تو یہ حکومت سیریس نہیں لے رہی آپ کی باتوں کو، وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے شروع سے جو ہاتھ ملایا تھا، حکومت سازی کی گئی تھی، اس میں ایک ایگریمنٹ بنا تھا. اس ایگریمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ کمٹ کی گئی تھی. اس میں کافی ساری چیزیں جو پنجاب میں انہوں نے ہمیں دینا تھا ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے. مسلسل میٹنگیں ہم کروا رہے ہیں نبی کمل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اور وہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ابھی تک نہیں ملی ہے. تو لیکن ہم پرسیو کر رہے ہیں، ہم کورم بھی پورا کرتے ہیں، بل کو پاس کرنے میں ہم حمایت بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا جو ہمارے خدشات اور اعتراضات ہیں وہ بھی بتاتے جا رہے ہیں. تو ابھی ہم اس اسٹیج میں ہیں، لیکن اس کے آگے کا اسٹیج ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے. اور آپ اگر حکومتی سپورٹ ختم کریں گے تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر یہ حکومت چلے گی نہیں، پھر نئے الیکشن کی طرف بالکل نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی. نہ ہم چلا سکتے ہیں اکیلے حکومت، نہ وہ چلا سکتے ہیں اکیلے حکومت، اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام کے لیے اچھا نہیں ہے. ابھی ہم نے اوورسیز پاکستانی کنونشن کیا تھا، میں تھا دونوں دن، 1200 اوورسیز پاکستانی آئے تھے پوری دنیا سے، اور سب نے ملک پہ، سب پرچم پہ، پاکستان پہ اپنی حمایت، اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. منرل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ موقع نہیں ہے کہ حکومت میں سیاسی عدم استحکام ہلکے اور وہ دوسروں کو نظر آئے. اور تو ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ہم اور آپ تو جانتے ہیں، تو کیا نون لیگ کو پتہ نہیں ان چیزوں کا، اس کے باوجود بھی یہ پروجیکٹ جاری ہے 6 کنالز کا؟ جی نون لیگ کو بالکل پتہ ہے، اور ابھی تو وہاں کل ہم سب جا رہے ہیں حیدرآباد میں، حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ ہے، پانی کے مسئلے کو وہاں پہ بھی ہم اپنا موقف اور جو چیزیں ہم نے کری اس سلسلے میں وہ پیش کریں گے تاکہ حقائق سامنے آئے. اس پروجیکٹ کو ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد آپشن ہمارے پاس اوپن ہے سرور صاحب، ہمارے پاس سب آپشنس اوپن ہیں. نہیں وہ درست ہے، لیکن یہ بات تو ظاہر دبے دبے لفظوں میں سبھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چولستان والا جو پروجیکٹس ہے، گرین انیشیٹو والی بات جو ہے، یہ نہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہے نہ پیس پارٹی کے. آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو پھر ہونا ہے. نہیں وہاں پہ بھی بات وہ ٹیک اپ کریں گے، اور ہماری بھی بات چیت ہے، ایکسس ہے، وہ بات پہنچائیں گے. اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ 2 صوبوں میں انتشار ہے تو اس میں ایک صوبہ بڑا صوبہ ایڈ ہو جائے. تو ابھی بات آپ نے پہنچائی نہیں، اس کا مطلب ہے؟ جی ابھی بات پہنچائی نہیں وہاں تک؟ نہیں بات تو پہنچا دی ہے. یہ بات کوئی دروازہ کھول کے پہنچائی جاتی؟ یہ بات تو پہنچ چکی ہے. آپ کے پروگرام کے چینل میں میں ایک ذمہ دار سینئر ممبر پیپلز پارٹی کا، قومی اسمبلی کا ممبر پارلیمنٹ،
एक बयान दे रहा हूँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट है पार्टी बिल्कुल का, डॉक्टर साहब, और एक आपकी जिम्मेदारी से बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आपकी जी जी बिल्कुल आपकी पार्टी के हवाले से बढ़ते हैं। वैसे भी आप सब कौन नहीं जानता पाकिस्तान में, आपको माशाल्लाह डॉक्टरेट भी किया है आपने, मारूफ नाम है पाकिस्तान का बिजनेस के हवाले से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं खास तौर पे, अब कल जो है जलसा भी होना है, तो क्या उसमें जी भी हाँ। इसी तरह का कोई अहम ऐलान आपकी पार्टी करने जा रही है? नहीं, वो तो उन्होंने ऐलानात में दे दिया कि अगर ये नहीं मानेंगे जल्द तो हमारे पे राहें जुदा हो सकती हैं। कल तो हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है कि हमारे क्या क्या इकदाम हैं, क्या रोड मैप है कैनाल के सिलसिले में। जो गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम मान गए, वो गलत है, हम नहीं माने। मैंने खुद इसको पार्लियामेंट में तकरीर की है और वज़ीर मौसूफ से भी इस पे हमने वो सवालत जवाब बात के सेशन में सवालात किए हैं और बहुत स्ट्रांगली इसको टेकअप किया गया है। तो इंशाल्लाह इस मौके पे हम पीछे नहीं हटने वाले। ये आपको मेरा लुब्बे लुबाकी के तौर पे नहीं कह सकता हूँ, जस्ट ये मैं आपको दे सकता हूँ और इंशाल्लाह हुकूमत को इसको कंसिडर करना होगा, और नहीं हुआ तो फिर हमें अपने ऑप्शंस जो दूसरे हैं उन्हें एक्सरसाइज करना होगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जो कौमी असम्बली में भट्टो साहब ने जो कुछ कहा, वज़ीर आपाशी ने, नवीद कंवर साहब ने सवालात भी रखे थे, तो उन्होंने जो डिटेल्स पेश की उसके बाद फिर खामोशी छा गई, कोई बात हुई नहीं उसके बाद? नहीं, देखिए हमने स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जैसे फाइनेंस की है, कॉमर्स की है, वाटर की है, इकोनॉमिक अफेयर्स की है, उनका मैं मेंबर हूँ। तो उसमें इसको उठा के हमने भेजा है और वहाँ से जो हमारी सिफारिशात कह लें या तजावीज़ कह लें, वो हुकूमत की इस प्रोजेक्ट के टोटली अगेंस्ट है। और हमने बताया कि ये चीज़ जो एक ख्वाब लेके चल रहे हैं कि एक सूबे को बंजर करके दूसरे सूबे को सरसब शादाब बनाना, ये चीज प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है, 45% पानी सिंध में कम आ रहा है, कॉटन की फसल पिट गई है, गेहूं की फसल, चावल की फसल, ये सब मुतासर हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और बिल बड़ा अहम है मिनरल्स एंड माइंस का, उस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है अब तक? नहीं, मिनरल माइन का एक अमेंडमेंट आने वाला है जिसमें कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने हैं, जिसके लिए तरमीम आएगी, जिसमें मरकज को कुछ पावर दिए जाने का तजवीज़ है कि मरकज से जरूर मशावरत करें। और ये चीज मैं आपको जरा सा समझा दूं कि जैसे रिकोडेक है, ये रिकोडेक के मंसूबा जो है ये हुकूमत के साथ पार्टनरशिप में हुआ है। रिकोडेक का मंसूबा जो है इसमें जो सॉवरेन गारंटियां दी गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाक ने दी हैं। सूबे गारंटियां नहीं देते मरकजी सतह पे। बिल्कुल। तो मरकज का एक रोल रहता है, लिहाजा ये जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और SIFC का इसमें एक बड़ा रोल है, उसका मेन मकसद यही है कि जब मरकज को सॉवरेन गारंटियां देनी पड़े और मशावरत करनी पड़े पॉलिसीज में, तो मरकज उसमें अपना फाल किरदार अदा कर सके। तो अब तक जो पॉलिसीज हैं उसमें सूबाई मुख्तारियत के नाम पे सब कुछ सूबे के हाथ में है, सूबा डिसाइड। लेकिन बड़े मंसूबे ऐसे नहीं होते। बड़े मंसूबों के लिए मरकज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, मरकज सॉवरेन गारंटी देता है, मरकज अपनी पॉलिसियां तब्दील करता है, बजट में एलोकेशन करता है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और फिर जाके वो मंसूबे होते हैं। तो इसमें जरा सा लोगों को समझाना होगा कि मरकज को पावर देने के ये माने नहीं है कि मरकज इंटरफेयर करेगा, बल्कि जो बड़े सरमायाकार हैं, सऊदी है या ये रिकोडेक है, वो उस वक्त तक ज्वाइंट वेंचर नहीं करते जब तक सॉवरेन गारंटी वफाक की ना हो। मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। डॉक्टर साहब वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्जा अख्तियार मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली, और परवेज़ संदेला साहब ने हमें ज्वाइन कर ली थी, नून लीग के रहनुमा भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ संदेला साहब। क्या कहेंगे, आज जो कुछ भी हुआ है, अडयाला जी की मुलाकात के लिए आए थे
پی ٹی آئی کے رہنما بھی تھے, خان صاحب کی 3 بہنیں بھی تھیں. اب تک کی خبر تو یہ ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی ہیں, حامد رضا بھی ہیں, احمد بچر صاحب بھی شامل ہیں. تو جناب وہ ملنے آئے اور ملاقات تو ان کی ہوتی نہیں, پھر گرفتاری بھی ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی لاہور سے چل کر ہم آتے ہیں اور پھر یہ کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نا, ان کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں. ان کے نزدیک سب سے بڑا ان کی لڑائی ہے کہ آپس میں اس وقت ان کی لڑائی صرف اور صرف اس وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں, جو جیل میں ہیں اور اپنی کسی کیے ہوئے کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان سے ملاقات کے علاوہ کیا اس ملک میں کوئی اور مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ کیا یہ ملاقات کون نہیں ہونے دے رہا؟ کوئی حکومتی لوگ نہیں ہونے دے رہے, یہ خود ایک دوسرے کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نام جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ملوا لیا جاتا ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کبھی چیئرمین صاحب نے نام چینج کر کے دوسرے لوگ اندر چلا دیے ہیں, اور کبھی جنرل سیکرٹری کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ دا لگتا ہے تو وہ بھیج دیتے ہیں. یہی چیز کی لڑائی چل رہی ہے. اب لڑائی ایک اور اس ملک میں اب لڑائی رہ کیا گئی ہے, اس ملک کا اور مسئلہ رہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات, کتنی ملاقاتیں کرنی ہے بھائی؟ 500 ملاقات جو ہے ہر ویک میں ہو رہی ہے, 50 60 لوگ جا رہے ہیں, لیڈر جا رہے ہیں, ورکر جا رہے ہیں, فیملیز جا رہی ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ اگر پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں. علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب جو یہ سوشل میڈیا پر کمپین کرتے تھے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, جو دوسرے ممالک کے جو جریدے تھے یا جو اخبارات تھے اس میں جو آرٹیکل لکھتے تھے, تو علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے وہ ہو رہا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ تھوڑا سا بریک لے لیں, ان کی دوسری بہنیں ملیں, جا کے بھائی سے آ کر بتائیں کہ بھائی کا کیا حال ہے, تو یہ مسائل کم بھی ہو سکتے ہیں, ختم بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ بات ہے کہ اس اپوزیشن کا اور کوئی کام نہیں ہے ملک میں. کیا کچھ اور نہیں چل رہا؟ کیا اس ملک میں سوائے اس کے کوئی اور پرابلم نہیں کہ عمران خان سے ملاقات؟ اگر آج ملاقات ہو جائے گی تو کم از کم 6 مہینے نکلنے چاہیے نا جس بندے کی آج ملاقات ہوگی. آج ملاقات ہوگی ہے, صبح پھر آ جائیں گے ملاقات, پرسوں پھر آ جائیں گے ملاقات. سر دیکھیں جیل میں اور بھی لوگ ہیں, جیل میں اور بھی قیدی ہیں. کیا ان تمام کے لیے بھی ایسی سہولیات موجود ہیں کہ ان کی فیملی بھی آ رہی ہے, ان کے وکلا بھی آ رہے ہیں, ان کے لیڈر بھی آ رہے ہیں, ان کے ورکر بھی آ رہے ہیں, ان کے تھوڑا سا تھا کوئی خیال کر لینا چاہیے. وہ جیل میں ہیں, قید کاٹ رہے ہیں, انہوں نے ایک جرم کیا ہوا ہے, اس جرم کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. ایک تو خیر سگی بہنیں ہیں, ملنے چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن کیا جیل قوانین کے برخلاف ہو رہا ہے؟ کیونکہ منگل اور جمعرات تو خود مقرر کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. میں دیکھیں بہنوں کو, اگر بہنیں ہیں تو ان کو ملنا چاہیے, تو کیا بہنوں کو پھر جیسے بیوی وہاں پر ہے, میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہنیں بھی ساتھ والا کمرہ لے لیں. مطلب اتنی جدائی ہے بہنوں کو جو ہر ویک میں 3 دفعہ انہوں نے ملنا ہے, تو پھر ساتھ والا کمرہ وہ بھی وہاں پہ بھی شفٹ ہو جائیں. پھر بیوی تو وہاں پر آلریڈی ہے ہی ہے, تاکہ یہ بھی چیپٹر روز روز کا کلوز ہو جائے. اور جہاں تک جمعرات کی بات ہے, اور جہاں تک تو اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے نا. ہم میاں محمد نواز سب ملنے جایا کرتے تھے, منگل کا دن ہوتا تھا جس میں لیڈران بھی مل سکتے تھے, جس میں ورکر بھی مل سکتا تھا, جس میں صحافی بھی مل سکتا تھا, سب مل لیتے تھے. جمعرات کا ان کا فیملی کا ڈے ہوتا تھا, اور کبھی اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوئے. انہوں نے مسائل پیدا نہیں کیے, اس کا مطلب تعریف کر رہے ہیں آپ ان کی؟ نہیں سر, میں ایک بات بتاؤں, لڑائی کیا چل رہی ہے؟ کیا یہ لڑائی چل رہی ہے کہ یہ ان کو حکومت نہیں ملنے دے رہی؟ آپ دیکھیں تو صحیح, صحافی ہیں, اینکر ہیں, ڈھونڈے تو صحیح, وہ ایک دوسرے پر خود الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو نام ہم نے یہ دیے, انہوں نے نام دوسرے دیے, نام کچھ اور لکھے ہوئے ہیں, اندر کچھ اور لے کے جا رہے ہیں. فیصل چوری صاحب کے جو بھائی ہیں, اب پہلے اس کا جواب سن لیں پھر گرفتاری کا بھی جواب دیتا ہوں. فیصل چوری صاحب جو ہیں وہ بھائی ہیں فواد چوری صاحب کے, نہ ان کا نام ہے نہ ان کا عہدہ ہے, نہ ان کو کسی جگہ پہ بلایا گیا, وہ آ کے اندر ملنے چلے جاتے ہیں. کون ملا رہا ہے ان کو؟ ان کے اپنی پارٹی کے بریسٹر گوھر صاحب ملا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ لڑائی ملنے ملانے والی حکومت کا اس سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لڑائی ہے. جی اب بتائیے. اچھا یہ لڑائی آپ کہہ رہے ہیں ان کے اپنی پارٹی میں لڑائی بالکل چل رہی ہے, یہ بات درست ہے, لیکن یہ نہیں چلے ملاقات کرنے دی گورنمنٹ نے, جو کچھ بھی ہوا, لیکن پھر گرفتاری تو نہیں بنتی نا. باہر اگر وہ بیٹھے ہوئے تو گرفتار کر لیں آپ انہیں. بھائی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا گرفتار کرنے کے لیے. مجھے اور آپ کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہاں پہ سڑک پہ لاکھوں لوگ, ہزاروں گھوم رہے ہیں. آپ تو ملنے گئے نہیں نا, آپ کو کیوں پکڑیں گے؟ وجہ ہوگی نا. آپ اس گرفتاری سے نکلیں, عمران خان کے عشق سے نکلیں. میری آپ سے گزارش ہے, آپ بات کریں کہ اس ملک میں اور کیا چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے مارچ میں اس ملک میں یہ عشق ہمیں اس وقت بھی تھا جب میاں صاحب جیل میں تھے, مریم بی بی جیل میں تھی, ہم انہیں کی روزانہ بات کرتے تھے. نہیں کرتے تھے, نام لینا منع تھا یار, کون نام کرتا تھا؟ نہیں سر, آپ باہر بیٹھ کے اس طرح نہ لیتے ہو, ہم تو ملک میں رہتے ہوئے لیتے تھے. حکومت میں تھے عمران خان صاحب, حکومت میں نواز شریف صاحب حکومت میں جب نکالے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ جیسے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بھائی جو لفظ بولا کرتے تھے وہ چھوڑ دیں نا سر. عمران خان کی محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن سر وہ دیکھیں جو وہ بولتے تھے ہو سکتا ہے وہ آج نہ ہو ملک میں, ہم تو ہی بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ ہی رہے ہمیشہ. لیکن اب آپ میرے خیال میں دیکھیں, لوگوں نے سن لیا نا اس پروگرام کا تھوڑا سا حصہ, ملک کی معیشت پہ بھی بات کریں نا. اس ملک کا آئی ایف سی ایس نہیں دیکھیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو ایجنڈا دیا کریں گے آپ ٹیلی ویژن والوں کو کہ اس پہ بات کیا کریں, آج جناب آج اس پہ بات ہوگی, اس کا مطلب ہے یہ ایجنڈا دے رہے ہیں آپ سب کو.
سر ایجنڈا تو نہیں دے رہے لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کو بتائیں بھائی. گرفتاری سے نکلیں, جیل کی ملاقاتوں سے نکلیں. اس ملک میں عمران خان کے علاوہ عمران خان کے علاوہ سیاست کسی کے گھوم رہی ہے. اچھا توقف کیجئے, فردوس نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. سر یہ عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری اور یہ ساری چیزیں اور تمام پر ہمارے ساتھ پرویز صاحب بھی موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار اس سے باہر نکلیں, ملک میں اور بھی بہت مسائل ہیں. آپ اسی بھی بات کرتے ہیں, یا تو مسائل ختم ہو گئے یا پھر خان صاحب کی محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میرے خیال سے مسائل سے تو بات ہوتی رہتی ہے. جمہوریت کا جنازہ نکال دیا جائے, اس مسئلے پہ بات نہیں کرے, کسی اور پہ بات کرے. مہنگائی سے کمر توڑ دی گئی عوام کی, اس پہ بات نہیں کرے, کوئی اور پہ بات کرے. بجلی پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے, 45 روپے بڑھا کے 7 روپے کی ریلیف دی جائے, 100 کروڑ کے اشتہارات دے دی جائے, کسی اور مسئلے پہ بات کریں. ملک کی ریسورسز پہ مائنز اینڈ منرل بل کے ذریعے جو ہے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں اوپر کوئی بات نہ کیجیے, کسی اور چیز پہ بات کیجیے. گندم کی کسان کی کمر توڑ دی, گندم کی سپورٹ پرائس نہ رکھ کے کسی اور مسئلے پہ بات کیجیے. 26ویں آئینی ترمیم جس طرح پاس کر دی, اس کو ساری قوم کے سامنے بات کیے, کسی اور بات پہ کیجیے. عمران خان کی رہائی کی بات مت کیجیے. جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا ہے, جس طرح ججز اپوائنٹ کیے اگلے 20 سال تک. پی 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 اور پی ایم ایل این کے جالے اور شیر جو ہیں وہ پاکستان کی جوڈیشری پہ راج کریں گے, کسی اور مسئلے پہ بات کریں. ملک کے اندر انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, کسی اور مسئلے پہ بات کریں. خان صاحب کو بھیجا جو ہے جیل میں رکھا جا رہا ہے, فضول کے ججمنٹ لکھ کے گئے جو کہ ہر وکیل کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک شیئرنگ کی مار ہے. اس کے لیے ان ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے جو فیصلہ حکومت کہتی ہے یا جو صاحب اقتدار ہے ان کی مرضی کے فیصلے لکھ دیے جائیں, ایسے ججز کے سامنے رکھا جائے. اس کو کہتے ہیں کہ جی کسی اور مسئلے پہ بات کرے. بھائی عمران خان کی بہنوں کے مسئلے کی بات نہیں کر رہے. ایک قیدی کے حقوق کیا ہے, ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم جس کی ابھی فائنل جو ہے ججمنٹ کب آتی ہے جب سپریم کورٹ دے دے گا, اس سے پہلے یہ سارے جو ہے سیاسی وہ ہے. جس ملک میں زرداری کو کنوکشن نہیں ہوئی, جس ملک میں نواز شریف کو پتلی خط پیش کرتا ہے ہر مسئلے کے اوپر, اس کی کنوکشن نہیں ہوئی. عمران خان جو کہتا ہے میرا سب کچھ پاکستان میں ہے, وہ اس کو لگائی ہوئی کس میں, توشہ خانے میں ہی القاعدہ ٹرسٹ, جس کے 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے. اس پہ انٹرسٹ بھی کم آیا, سب کچھ ہوا, اور اسی پیسوں سے جو ہے اب شہباز شریف صاحب دانش یونیورسٹی میں بنا رہے, لیکن عمران خان نے چوری کی ہے. میں جواب دوں گا, بالکل جواب دوں گا. بات کروں, آپ جس موضوع پہ کہتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں سر, مجھے اجازت جب ملے گی تو پھر میں بات کروں گا. جمہوریت کا جنازہ نکال دیا جی, جوڈیشری کا بھی, مہنگائی, غربت, بےروزگاری. سر جمہوریت کا جنازہ انہوں نے اپنے باس جن کو کہا کرتے تھے ان کے شوز پہن کے نکالا تھا 2018 سے لے کے 2022 تک. وہ بھول گئے ہیں جب پورے کی پوری اپوزیشن کو, باپ کو سامنے, بیٹی کو گرفتار کروایا تھا, اور پھر بیٹی بھی وہیں پہ بیٹھی تھی جس کی ماں کو گرفتار کیا تھا. وہ جمہوریت تھی؟ کون کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت کے سابق وزیر اعظم کو, اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ کو, اس وقت کے سابق وزیر داخلہ کو کس کس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس طرح وہ چیخے چلائے تھے؟ کیا اس طرح وہ اپنی بہنوں کا نام لے کر, کیا اس طرح وہ دنیا کو ورغلا رہے تھے؟ کیا اندر سے بیٹھ کے انہوں نے پوری دنیا کو جو بنگلہ دیش کی علیحدگی والی کہانی قصے سنائے تھے؟ کیا امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ان کی سابق صدر جا کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے جو موجودہ کر رہے تھے؟ خدا کا نام لیں یار, یہ جمہوریت ہے, اس کو چلنے دیں. لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت وہ ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کے سپاہ سالار ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں, اور عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہوں کہ یہ دنیا کا بہترین جنرل ہے, اس سے زیادہ جمہوریت پسند جنرل اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. وہ جمہوریت ہے. اس لیے ہمیں جمہوریت والے سبق نہ سکھائیں. چوری کی ہے, ہیرا پھیری کی ہے, ڈاکے ڈالے ہیں, اس کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں. اپنی سزا وہ جب کاٹ لیں گے, مکمل ہو جائے گی, وہ جیل سے باہر آئیں گے, پھر ہمیں آ کر بتائیں, پھر ہم ان کی بات سنیں گے. آپ نے اگر بات کرنی ہے نا سرکار, تو آپ بات کریں. آپ کے لیے بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. عالمی بینک کا 20 ارب کا ڈالر 10 سالہ کا منصوبہ پاکستان سے جو ہے نا وہ ہوا ہے, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ریکارڈ ایک منصوبے میں سعودی عرب یہاں پہ منرل میں
अरबों रुपए की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिसके रास्ते में आप रुकावट बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले इमरान खान को छोड़े फिर हम उस मंसूबे पर काम करने देंगे। ये पाकिस्तान से नहीं, एक फर्द वाहिद से जो आप मोहब्बत कर रहे हैं वो रुकावट है सबसे बड़ी। उसके अलावा आप बात करें पीआईए के दौर में पहली दफा पिछले 15-20 साल में ये अदारा आप मुनाफा कमाकर आपको दे रहा है। आपके दौर के बंद किए हुए जहाज दोबारा यूरोप की हवाओं में फिर घूम रहे हैं। ये इस पर बात करें। खेलों के हवाले से पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हम हारे या जीते, लेकिन हमने कोई 20-25 साल के बाद ये मुंह देखा क्रिकेट का कि पूरी दुनिया के सबसे अहम मुल्क जो वो पाकिस्तान में आकर खेल रहे हैं। इसके अलावा आपने कोई और बात करनी है तो बात करें। देखिए बहुत मंसूबे हैं। अभी इस महीने में जिन ओवरसीज को रोका गया कि खुदादा ना आ जाए पाकिस्तान पैसे ना भेजो, उन्होंने रिकॉर्ड 4.1 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे और इस मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा जमहूरियत पर एतमाद का इजहार किया। IFCS जो अदारा बनाया गया 41% ज्यादा पिछले साल से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। आपके मुल्क पर दो तरफ से हमला हुआ है। आपकी फौज, आपके अदारे, आपकी कौम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में, दुनिया में यह तीसरी दफा हमला किया गया, ट्रेन को हाईजैक किया गया। 24 घंटे में उन दहशतगर्दों को मार गिराया है जिनकी आजकल तर्जुमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पे बात करें। देखें सर, तर्जुमानी तहरीक इंसाफ कर रही है दहशतगर्दों की, बिल्कुल PLA की तर्जुमानी कर रही है। वो कह रहे हैं कि तुम इनके साथ जाकर बैठ गए। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके BLA का क्या इस वक्त है, क्या उनका मिशन क्या है? पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर करना। फिरदौस साहब, आप जब कहेंगे कि जी अब मेरी तरफ से ट्रांसफर कर दीजिएगा, इसके मैं एहतराम करूंगा आपके उसका, लेकिन ये तो मैं भी अगर इस तरीके से शुरू होगा तो आपको पूरा प्रोग्राम में अकेला इनकी खूबियां बयान कर दूंगा। जी आप कर लें। फिरदौस साहब आप मेरे सीनियर है, मेरे लिए बड़े बड़े एहतराम की जगह पे मैंने तो आपको बताया है कि बात करने के लिए कुछ और है। इतनी अच्छी खुशखबरियां कौम को मिल रही है, उस पर बात करें। एक मौजू पे ले लेते। पहले बात करते हैं इलेक्शन और आईन की। पाकिस्तान का आईन कहता है कि इलेक्शन जो है 90 दिन में होने चाहिए, नहीं हुए। बाकायदा 90 दिन के अंदर जो है सीटों पे ना नेशनल असेंबली का हुआ। उस वक्त आपने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन अलग हो और प्रोविंशियल असेंबली के अलग हो। अगर खान चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो तो वो जो है रिजाइन कर दे KP की गवर्नमेंट से और पंजाब की गवर्नमेंट से। हमने वो भी रिजाइन कर दिया। क्या उसके इलेक्शन 90 दिन में हो गए? आईन पामाल किया। किसने पामाल किया? वो PDM का सेटअप था जिससे पामाल किया। वो आईन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने कितना रिकॉर्ड रखा? पाकिस्तान के अवाम जो है बेशऊर नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम ने एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मेजॉरिटी का कि रिजर्व सीट दे दो, और ये भी कहते हैं हमने पार्टी को बैन करने को नहीं कहा था, सिर्फ सिंबल लेने को कहा था। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ गायब है? जो आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सेंसस अप्रूव कराया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आईन में पढ़ लीजिए कौन अप्रूव कर सकता है? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड थे उनके फैसले को बुनियाद बनाते हुए आपने जो इलेक्शन नवंबर में होने थे और जो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती थी, आपने फ्रेश डिलिमिटेशन भी की और इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिए 90 दिन से आगे। फिर आईन को पामाल किया। उसके बाद सिर्फ ये नहीं, आज की तारीख तक जो कुछ रिजल्ट पोस्ट हुए इलेक्शन कमीशन की साइट पे, दुनिया का हर इदारा पैटर्न ने जितनी सीटों का डिटेल ऑडिट किया, तमाम सीटों पर उन्होंने इंक्लूडिंग नवाज शरीफ की सीट के ऊपर साबित किया कि ये इलेक्शन नवाज शरीफ बुरी तरह हारे थे। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीटों के दरमियान कोई रवाबित नहीं है इस रिजल्ट का। PTI ने ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन के अपने कानून के तब्दील करके आपने रिटायर्ड जजों को लगाया, वो सब सही है। ये मैं जमहूरियत की से बात कर रहा हूँ। अभी इसी जमहूरियत के ऊपर मैं आपको अभी 20 मिनट और अच्छा, इस पर नकवी साहब ये BLA की तर्जुमानी पर का इल्जाम जो आ रहा है PTI पर, ये देखिए इनकी तर्जुमानी पे तो छोड़िए, ये सारे करप्ट लोगों की तर्जुमानी करते हैं। हम BLA की नहीं करते, हम पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं। हम कहते हैं कि
जो बंदूक है वो आखिरी हरबा है, मसाइल बातचीत से तय किए जाएंगे। हम बार बार 1971 की याद क्यों दिलाते हैं? उस वक्त भी एक जनरल हुक्मरान था, उस वक्त भी इसी किस्म की जज्बाती तस्वीरें की जाती थी कि पाकिस्तान बच गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जाके यही कहा, लेकिन जिसको मैंडेट मिला था उसको वजीर आजम नहीं बनाया। आज वही बांग्लादेश, इसलिए आप मिसाल देते हैं बार-बार बांग्लादेश की, मोहब्बत करते हैं, वो आज भी करते हैं। जब आप किसी आबादी के साथ ज्यादती करेंगे, ये मसाइल जो है बलोचिस्तान के, ये जाफर एक्सप्रेस से शुरू हुए, ये जाफर एक्सप्रेस से नहीं शुरू हुए, ये बुख्ती के मारने से शुरू हुए। ये 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हवाई जहाज से बमबारी की थी, उस वक्त से शुरू हुए। अब बात तो पुरानी है, ये बात, लेकिन सर मैं इस बात का एहसास है महरूमी कि उनके सूबे में से गैस, अब बलूचिस्तान का असल मसला तो एहसास महरूमी है ना, ये बात तो मानेंगे आप भी। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं? अगर मैं हमारे बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की बात करूं, अगर मैं मिसिंग पर्सन के खिलाफ हूं, क्या दुनिया में किसी महजब कौम में मिसिंग पर्सन होते हैं? पूरे सब चाहते हैं कि उनके भाई को उठा लिया जाए और पता ना चले, उनके बाप को उठा लिया जाए पता ना चले। ये मसला चूंकि बहुत पुराना है, मैं चाहूंगा इस पे संजय साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जाहिर है वो करें बेले कि हम क्यों करेंगे, हम तो मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं। सर पहले सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने कहा जी कि जो हुकूमत है ना उसके खिलाफ लोग हारे हुए हैं, तो उनकी जो इन्होंने डिमांड की है, मुझे बताएं कि असद उमर साहब हैं, उनके खिलाफ, असद उमर के खिलाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ भी इसी किस्म का केस है। वो अदालत में स्टे लिया हुआ है, अगर वो जीते हुए तो वो गिनती वहां पर क्यों नहीं दोबारा होने देते? क्या इस बात का जवाब है? देखिए ये चाहते हैं कि वो, याद है आपको इलेक्शन लड़े ही नहीं, मैं असद उमर अयूब की बात कर रहा हूं, सॉरी उमर अयूब साहब की मैं माजरत चाहता हूं, उमर अयूब की बात कर रहा हूं। मार्जिन देखा है सर? मार्जिन को छोड़े ना सर, उनके खिलाफ एक कंप्लेन है, होने दे गिनती, छोड़े मार्जिन को। ये आप अपनी तरफ मार्जिन लेके आते हैं तो मियां साहब की तरफ मार्जिन नहीं बैठता। आपने मियां साहब को हल्का देखा? मियां साहब का हल्का है जिससे मियां साहब पिछले 40 साल से इलेक्शन लड़े हैं, किसकी जरूरत है कि वहां से मियां साहब को हरा के चला जावे? ना करे ना सर, आप अपनी दफा आ जाते हैं मार्जिन, और हमारी दफा ये क्या बात हो गई है? वहां का जो वोटर है, जो नवाज शरीफ का वोटर है, वो नवाज शरीफ को हारने देगा के अलावा किसी को वोट दे? सर मैं देखें, एक बंदे ने 40 साल इस मुल्क की खिदमत की है, 40 साल उस सूबे की खिदमत की है, 40 साल उस शहर की खिदमत की है, उस शहर के लिए, मतलब आप खुद सोचें क्या उस शहर, उसको छोड़कर लोग किसको वोट देंगे जो पिछले 25 साल से सियासत में हाथी आ रही हैं? लेकिन खैर ये बहस नहीं है, बहस ये नहीं है, बहस ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि मार जाए, चाहे इसको भी छोड़ दे। तो ये बताएं कि जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, मिसिंग पर्सन का प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कितने मिसिंग पर्सन लोग जो हैं वो रिकवर करवा लिए थे? क्योंकि उस वक्त उनका तल्लक, जिन पर ये इल्जाम लगता है ना, आपको पता है इमरान खान साहब उनके दिन और रात इकट्ठे गुजरते थे, वो एक दूसरे के साथ सुबह शाम इकट्ठे होते थे। क्या उन्होंने मिसिंग पर्सन का मसला हल कोई करवा लिया था? नॉट एट ऑल। उस वक्त वो क्या करते थे कि जो मिसिंग पर्सन होते हैं ना, ये सब ड्रामेबाजी करते हैं, ये खुद अपनी मर्जी से कहीं गए हुए हैं, ये जमातों में घुसे हुए हैं और ये खुद अपने आप को गायब करते हैं। बलूचिस्तान का मसला तो फिर बलूचिस्तान का मसला तो पुराना है ना, ये बात तो दुरुस्त है। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में तकरीर में ट्वीट करके हमें बांग्लादेश का मसला क्यों नहीं बताया था? जी बांग्लादेश का इसलिए बता रहे हैं बार बार कि ये हुआ था 71 में, आज हमारे साथ हो रही है। मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब दूंगा जी। बात सारी ये, मैं नहीं क्लेम कर रहा, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट पैटर्न, उसने ऑडिट किया, उस आदमी ने कहा कि ये मेरी रीजनिंग है जिसकी वजह से नवाज शरीफ इतने बुरी तरह हारे हैं। आप उनके इलेक्शन फॉर्म्स को उसने बताया कि जी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में कभी भी इसका फर्क नहीं होता। उसने ये दिखाया कि कितने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मैच नहीं करते, किस तरह फॉर्म 45 और 47 के साथ खेला गया। उसके बावजूद इसके माने जो आदमी एक दफा जीत जाए, वजीर आजम बन जाए, तो वो कभी इलेक्शन नहीं हार सकता। अगर आप यही समझते, चाहिए आज से दोबारा इलेक्शन करने आ गए नवाज शरीफ, वो बार बार कहते रहे मुझे पुरानी फरमाइश है। 2013 में भी आपके इमरान खान साहब यही कहते थे 4 हल्के खोल दो, साद रफीक भी जीत गया दोबारा, उसके अलावा सरदार बहुत शुक्रिया फिरदौसी साहब आपका
اور وقت کی قلت تھی جناب، پھر انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے آپ کو. بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر بات کر رہے تھے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور پھر دوسری نقوی صاحب، پرویز سندیلہ صاحب، آپ تینوں کو ناظرین ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں پسند آئے. پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.